السلام علیکم سسٹرز، آج میں آپ کو ایک لڑکی کی کہانی سنانا چاہتی ہوں جس کا نام ادا ہے۔ وہ بالکل ہم جیسی ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے، لیکن کچھ راتیں ایسے بھی ہوتی ہیں جب جانے میں 100 میل دور لگتی ہے۔ اگر آپ نے بھی کبھی نماز میں پابند رہنے کے لیے کوشش کیا ہے تو یہ کہانی صرف آپ کے لیے ہے۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ ادا اپنے ڈیسک پر بیٹھی تھی، صرف اس کے لیپ ٹاپ کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ باہر خالی رات تھی اور اندر ادا کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ اس نے اسکرین پر ٹائم دیکھا، رات کے 10:45 ہو چکے تھے۔ عشاء کی نماز اس کا انتظار کر رہی تھی۔ 2 گھنٹے بیت چکے تھے، پر ادا نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی۔ ادا کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے کمرے کے کونے میں دیکھا، اس کا جانماز ایک دوسری کرسی پر رکھا تھا۔ کسی اور کے لیے وہ صرف ایک کپڑا تھا، پر ادا کے لیے وہ ایک بڑا پہاڑ جیسا لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اٹھ کر نماز پڑھ سکے۔ وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ یہ صرف نیند والی تھکان نہیں تھی، یہ پورے دن کی بھاگ دوڑ اور پریشانیوں کی تھکان تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، بس 5 منٹ میں اٹھوں گی۔ پر 5 منٹ گزرے، پھر 10، پھر 20۔ ادا اپنا فون چلانے لگی تاکہ اس کا دل بہل جائے، پر اسے اور بھی برا لگنے لگا۔ جانماز اسے اور بھی دور لگنے لگی۔ اس نے کھڑکی کی کانچ میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس نے ایک ایسی لڑکی کو دیکھا جو اللہ سے محبت تو کرتی ہے، پر وقت کی پابند نہیں۔ وہ اپنے باقی سارے کام تو ڈھنگ سے کر لیتی تھی، پر اللہ سے ملنے کے لیے سستی کرتی تھی۔ اس نے سوچا، کیا میرا دل سخت ہوتا جا رہا ہے؟ میں اس چیز سے کیوں دور بھاگ رہی ہوں جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ تبھی اسے ایک پرانی بات یاد آئی۔ نماز تب نہیں پڑھی جاتی جب آپ پرفیکٹ ہو جاؤ، نماز تو اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ آپ بہتر انسان بن سکیں۔ ادا نے اب انتظار نہیں کیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ہمت اپنی آپ نہیں آئے گی، اسے خود کوشش کرنی ہوگی۔ وہ اٹھی اور باتھ روم گئی۔ اس نے نل کھولا، پانی ٹھنڈا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے اس کا چہرہ چمک اٹھا اور اس کی سستی ختم ہونے لگی۔ ادا نے وضو کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے، اسے لگا جیسے دن بھر کی ساری پریشانیاں پانی کے ساتھ بہہ گئی ہیں۔ وضو کے ہر قطرے کے ساتھ پرانی تھکی ہوئی ادا ختم ہو رہی تھی اور ایک نئی ادا واپس آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی، اس نے جانماز اٹھائی اور زمین پر بچھائی۔ وہ مصلی پر کھڑی ہوئی، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، دنیا کی ساری شور شرابہ ختم ہونے لگا۔ لیپ ٹاپ کا کام، فون کی نوٹیفیکیشن اور دل کی گھبراہٹ سب اس مصلی سے باہر رہ گئے۔ ادا اب ایک سکون والی جگہ پر تھی۔ اپنی آخری سجدے میں ادا تھوڑی دیر تک رکی رہی۔ اس کا سر ٹھنڈے مصلی پر تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اسے لگا جیسے وہ صبح سے اپنی سانس روکے ہوئے تھی اور اب جا کر اسے چین ملا ہے۔ اسے زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ سب جانتا تھا۔ وہ اس کی کوشش کو جانتا تھا اور وہ اس کی تھکان کو بھی جانتا تھا۔ جب اس نے نماز ختم کی اور جانماز کو فولڈ کیا تو کمرہ پہلے جیسا ہی تھا، پر ادا بدل چکی تھی۔ اب وہ پہاڑ اتنا اونچا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے اور کل شاید پھر سے یہی لڑائی لڑنی پڑے، پر آج کی رات وہ جیت گئی تھی۔ وہ واپس اپنے ڈیسک پر گئی اور اس نے کام نہیں کیا۔ اس نے اپنا فون دور رکھ دیا
لائٹ بند کی۔ سونے سے پہلے اس نے اندھیرے میں خود سے ایک وعدہ کیا، فجر میں ملتے ہیں ادا۔